اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل کے بحث میں ہم نے علم تفسیر کے بارے میں دو چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک علم تفسیر کے آپ لوگوں کو تعریف اور وضاحت ذکر کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب، اور پھر اس کے بعد ہم نے حروف مقطعات کا ذکر کیا تھا۔ یعنی کل کے بعض میں لیکچر میں ہم نے دو چیزیں ذکر کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج اس لیکچر میں تفسیر سے ریلیٹڈ دو چیزوں کا بلکہ دو اعتراضات کا ذکر ہوگا، اور اعتراضات دونوں جو ہے تفسیر میں اعتراضات کا بھی جواب دیا جاتا ہے، یعنی کہ علم تفسیر کی وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن پہ ہونے والے الفاظ پر اگر کوئی قاری اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا بھی مفسر جواب دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دو طرح کے اعتراضات کریں گے اور دونوں کے جواب ذکر کریں گے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے معنوی طور پر، ہم اس کا ذکر کریں گے پھر جواب دیں گے، اور ایک اعتراض ہوتا ہے لفظی طور پر، اس کا بھی ذکر کریں گے اور جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لفظی کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد معنوی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ مفسر کی یہ عادت مبارک ہوتی ہے کہ جو آیت کی تفسیر مفسر لکھنے لگتا ہے تو وہ اس آیت پر وارد ہونے والے اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جوابات مرتب کرتا ہے۔ اب ایک اشکال جس طرح ہے کہ انہذان الشاعران، یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہے تحقیق، البتہ یہ دونوں جادوگر ہیں، انہذان الشاعران۔ تو اشکال یہاں پر یہ وارد ہوتا ہے کہ ہاذانے کے بجائے ہاذینا کو ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ ہاذا کی جو تثنیہ آتی ہے وہ ہاذینا ہے، تو ہاذانے کا ذکر کیوں کیا؟ تو علماء کرام نے اس کے تقریباً 5-6 طرح کے جوابات دیے ہیں، تو اس کو باری باری انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پہلا جواب تو اچھا، یہاں پر جو ہم جوابات ذکر کریں گے نا، یہ جو پہلا جواب ہوگا یہ کمزور سے کمزور تر ہوگا، دوسرا اس سے کمزور سے تھوڑا طاقتور کی طرف جائیں گے، پھر تیسرا جو ہے نا اس سے طاقتور سے تھوڑا مزید طاقت کی طرف جائیں گے، پھر اشد، پھر آخر جو اعتراض کا جواب ہوگا نا اس سے سب سے زیادہ طاقتور وہ جواب تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی تفسیر میں اب جس طرح صاحب ہدایہ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنی ان کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں مخالف کی، اور آخر میں اپنی دلیل کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح صاحب قدوری کا تھوڑا سا الٹ ہے، وہ پہلے اپنی دلیل کو ذکر کرتے ہیں پھر مخالف کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو مفسرین جو ہوتے ہیں اس میں بھی کئی اقسام ہوتے ہیں۔ ایک مفسر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی جو قوی دلیل ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کیا کرتے ہیں، اور جو کمزور دلیل ہوتا ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کے اپنی اپنی طریقہ کار ہوں گے۔ اکثر جو مفسرین ہوتے ہیں، اب ہم اکثر کی طرف جائیں گے، اکثر مفسرین جو ہوتے ہیں وہ جس طرح کے امام راضی ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، اور جس طرح کے جو جس کو تفسیر نعیمی کے جو ہے احمد یار خان نعیمی ہو گئے، یہ میں نے چند کے نام لیے ہیں۔ ان کی عادت مبارک یہ ہے کہ وہ پہلے قوی قول کو ذکر کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ضعیف قول کی طرف جاتے ہیں۔ جو احمد یار خان نعیم ہے، امام راضی کی طرف جائیں تو وہ پہلے ضعیف قول کا ذکر کریں گے، پھر اینڈ پہ وہ جا کے قوی قول کی طرف جائیں گے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پر اکثر مفسرین کی طرف جائیں گے۔ اکثر مفسرین جو ہماری ذہن کے مطابق یا ہمارے چاند بین کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے کمزور کا ذکر کرتے ہیں، کمزور قول کا، پھر اس کے بعد طاقتور قول کا وہ ذکر کرتے ہیں، طاقتور جواب کا، کیونکہ قسم قسم کے مفسرین نے جواب دیے ہوتے ہیں اور حدیث اور قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو کمزور قول ہوگا اس کو پہلے ذکر کیا جائے گا، پھر اسی طرح وہ آگے مزید طاقتور قول کی طرف جائیں گے۔ آپ جو بھی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگ کو یہ واقفیت ضروری ہے
کہ یہ جس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں یہ کیا کرتا ہے، پہلے کون سا جواب دیتا ہے، پہلا جواب اس کا طاقتور ہوتا ہے یا اینڈ پہ؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ہم جو پہلا جواب ہوتا ہے اسی کو ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ طاقتور جواب ہے، حالانکہ بعض اوقات دیکھیں تو آخری جواب جو ہے نا اس سے طاقتور ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس پہ ذرا غور کریں، اور جو جوابات ہوتے ہیں جتنے بھی لکھے ہوتے ہیں ساروں کو پڑھنا چاہیے، جس مفسر کے بھی ہوتے ہیں، یہ مفسر کے اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں، نہ پہلے کو پڑھنا چاہیے اور نہ آخر کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی بعض مفسر کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں پھر ادنیٰ کا، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ پہلے ادنیٰ کا ذکر کرتے ہیں پھر اعلیٰ کا۔ اب بات کی طرف چلیں گے، یہاں پر اس نے 6 طرح کے جوابات دیے ہیں۔ اب جو امام راضی کا طریقہ کار ہے وہ پہلے کمزور کا ذکر کریں گے پھر طاقتور اعتراض کا جواب کا ذکر کریں گے۔ تو ابن حنی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ حاضہ کا یہ تثنیہ نہیں ہے، اس نے یہ جواب دیا کہ حاضان جو ہے یہ حاضہ کا تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ حاضہ کا جو تثنیہ ہوتا ہے وہ حاضیان اور حاضیان آتا ہے، یہ حاضہ کا تثنیہ نہیں ہے، جس طرح کہ حبلہ کا تثنیہ آتا ہے حبلیان اور حبلیان، بلکہ انہوں نے فرمایا یہ الگ اسم ہے جو کہ تثنیہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے، اور یہ وضع اس کا غیر قیاسی ہے، اور یہ مطلب خود موضوع ہے عربوں کی طرف، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ تثنیہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ حالت رفع میں اس کی وضع حاضان ہوگی، اور حالت نصب میں کہتے ہیں کہ اس کی جو وضع ہے حالت نصب اور جری میں وہ حاضین ہوگی، پر اس وقت یہ اعتراض اٹھ جائے گا۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک جواب آ گیا۔ دوسرا جواب یہ نوٹ کر لیا جی۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح بہت سارے الفاظ ہوں گے اس کے جوابات اس طریقے سے ذکر ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انا جہاں پر بمعنی نعم کیا ہے، انا حاضان میں جو ہے نا، انا یہ کس معنی پہ ہے؟ نعم کے معنی میں ہے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد جملہ مبتدا، جملہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر سے ریلیٹڈ ہے، تو مبتدا اور خبر جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، تو وہی پہلے والا جواب کے ساتھ یہ بھی جواب ریلیٹڈ ہو جائے گا کہ یہ حاضان جو ہے یہ اور ساحران، یہ حاضان کو مبتدا بنایا اور ساحران کو ان کو خبر بنایا، اور انا جو ہے یہ نام کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، انا نام کے معنی میں ہو، یعنی انا اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہے۔ تیسرا جواب اس کو یہ دیا کہ انا جو ہے یہ معذرت چاہتا ہوں، انا جو ہے یہ امر و شان کی ضمیر ہے، اور ہے بھی معذوف، یعنی امرا جو امر و شان پر دلالت کرتا ہے اس کی ضمیر معذوف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب ضمیر معذوف ہوئی تو پھر انا کے بعد کچھ معذوف نکالنا پڑے گا، تو اس کے بعد پھر حاضان اور ساحران جو ہے نا یہ پھر اپنے اصلی حالت رفع میں پڑے جائیں گے۔ اچھا، چوتھا جواب یہ دیا کہ لغت کنانہ کی جو لغت ہے، تیسرا سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں ہے؟ اور یار اس نے کہا کہ انا کے بعد کچھ معذوف ہے، چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، معذوف ہونے کی وجہ سے پھر یہ اسی طرح انا کا جو اصل عمل ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ انا کے بعد ہم کسی کو بھی معذوف نکالیں گے تو انا کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انا یہاں پر عمل نہیں کر رہا، اب آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے۔ چوتھا جواب یہ دیا کہ لغت کنانہ میں اعراب کی ہر حالت میں یعنی تینوں حالتوں میں تثنیہ متغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لغت کنانہ میں اعراب کی ہر حالت میں، حالت سے مراد حالت رفع، نصبی اور جری، تینوں حالتوں میں اس کا تثنیہ متغیر نہیں ہوتا، یکساں ہی رہتا ہے۔ جاء زیدان، مررت بزیدان، رأیت زیدان، تینوں حالتوں میں یہ ایک ہی طرح ہی رہے گا۔ اچھا، یہ سمجھ میں آیا؟ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کی حالت انا کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگی۔ پانچواں جواب یہ دیا ہے کہ جو حاضینہ جو ہے نا، یہاں پر یا ثقیل ہے، دیکھو نا کبھی کی طرف ہم آ رہے ہیں، یہ یا کیا ہے؟ یہاں پر ثقیل ہے، تو ثقیل ہونے کی وجہ سے
یہاں پر یا کو الف کی طرف عدول، یا کو الف کی طرف اس کا عدول کیا، یعنی شکل سے خفت کی طرف آئے، شکیل سے خفیف کی طرف آئے، کیونکہ یا جو ہے یہ شکیل ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے وہ الف کی طرف آئے جو کہ خفیف ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال میں ہم ایک شعر ذکر کرتے ہیں کہ اِنَّ آبَاهَا وَآبَاءَ آبَاهَا، اِنَّ آبَاهَا وَآبَاءَ آبَاهَا، کہ بے شک جو اس کا باپ ہے اور وہ جو اس کے باپ کا باپ ہے، قد بلغا، کیا ہے جی؟ قد بلغا، بلغین نہیں، قد بلغا فی المجد غایتاہا۔ اب یہاں پر بلغا، قد بلغا جو ذکر کیا، بلغین ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہاں پر پیچھے دیکھیں تو اس کے باپ کا بھی ذکر ہے اور باپ کے باپ یعنی دادا کا بھی ذکر ہے، تو دونوں ہو گئے، تو اس کے لیے بلغا ذکر کیا، بلغین ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں پر ان نے عدول کیا شعروں میں یا سے الف کی طرف، کیونکہ یا پڑھنا خفیف ہوتا ہے اور الف پڑھنا تھوڑا سا ثقیل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یا سے الف کی طرف عدول کیا۔ اچھا جی، یہ بات یہاں پر ختم ہوئی۔ اب یہ جو عبارت میں لفظی اعتراض تھا اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے اعتراض کی طرف جو کہ معنی میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اچھا اب ہم دوسرے اعتراض کی طرف لوٹیں گے، جو کہ ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک اعتراض لفظی ہوگا اور ایک معنی ہوگا۔ تو معنی اعتراض کی طرف ہم جائیں گے۔ تو معنی اعتراض کی طرف ہم جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا بنایا تاکہ اس سے چین پائے۔ فلما تغشاها، پس جب مرد اس پر چھایا، حملت حملا خفیفا، تو اس کے پیٹ میں سے ہلکا سا پیٹ میں سے رہ گیا، جو اس کے لیے پھیرا کی چلتی پھرتی رہی، یعنی چلتی پھرتی رہی، یعنی پھرا کی چلتی پھرتی رہی، ان کو تھوڑا سا خفیف حمل ظاہر ہوا۔ فلما، اچھا یہ ہو گیا، فمرت بھی، آگے ارشاد فرمائے فمرت بھی فلما اسکلت، اور جب یہ حمل جو تھا یہ بھاری ہوا، دعوا اللہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربہما، اے ہمارے رب، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ ہمیں ایک صالح بیٹا عطا کرتے ہیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، تو جب ان دونوں کو ایک صالح بچہ عطا کیا، جعلا لہ شرکاء، تو وہ پھر ہم وہ معنی کریں گے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، تو اس کے ساجی شریک ٹھہرائے، اس کے ساجی شریک ٹھہرائے، یعنی کہ انہوں نے پھر شرک کیا۔ اب یہ شرک سے مراد کیا ہے، یہ اعتراض ہے اور اس پر ہم جواب دیں گے۔ فیما آتاہما، جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا، فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی شرک سے برتری ہے۔ اب ہم پھر اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہوا
کہ شرک کی نسبت یہاں پر ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اور حضرت حوا کی طرف. یہ بہت بڑھیا اعتراض ہے، اس کا اب ہم جواب ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، اس آیت میں اب دیکھیں تو نفس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اس کی زوجہ سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے. تو جب ان دونوں ہی کی ذات پاک تہمت شرک سے بری تھی، یعنی تہمت شرک سے اگر ان کی دونوں کی ذات بری ہے، تو پھر یہ جعل لہ شرکاء کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب مفسرین نے دو طریقے سے دیے ہیں. اول تو یہ کہ جائز ہے کہ نفس مراد حضرت آدم اور حوا نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس مراد حضرت آدم اور اس کی زوجہ سے مراد حضرت حوا نہ ہو، بلکہ اس سے مراد اولاد آدم ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ آیت میں ہے نا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں سے قریہ والوں سے سوال کرو. قریہ سے سوال کرو تو قریہ سے مراد یہ قریہ والوں سے سوال کرو، گاؤں والوں سے سوال کرو. گاؤں سے سوال کرنا یہ مراد نہیں ہے. تو گویا کہ یہاں پر آدم سے مراد اولاد آدم ہے، تو یہ شرک اولاد آدم کی طرف منسوب ہے کہ وہ انہوں نے بھی شرک کیا. اور تو یہ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئیں مخلوق پیدا ہوئی ہے، ان میں سے کئی مخلوقوں نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ اس کا جواب یہ ہوا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں قریہ مراد نہیں ہے بلکہ اہل قریہ مراد ہے. چنانچہ اس آیت میں اب یہاں پر کیا کیا گیا دیکھیں تو پھر مضاف کو ساکت کیا اور مضاف الیہ کے اس کے قائم مقام ذکر کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ قریہ میں صلاحیت ہے نہیں کہ وہ کوئی اس سے سوال پوچھے اور وہ اس کا جواب دے. اس آیت میں یہ بھی چونکہ ظاہر ہے کہ شرک حضرت آدم علیہ السلام سے متصور نہیں ہے، لہذا اس قرینے سے یہ جو مضاف ہے یہ حذف ہو جائے گا اور اس سے مراد کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. یعنی قرینے کے تحت ہی ہم حذف کریں گے، ویسے حذف نہیں کر سکتے. تو قرینہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شرک متصور نہیں ہے. ایک جواب ہے. اب چلتے ہیں دوسرے جواب کی طرف. دوسرا جواب بعض مفسرین کی طرف سے یوں ہے کہ اس کا جو اصل وجہ ہے جس کی طرف ہم کہتے ہیں نا شان نزول، اس کی طرف جائیں گے. اس میں سے یہ ہے کہ ابلیس علیہ لعنت نے اپنی صورت پلٹا کر کس کا؟ ہاں، تو وہ کہہ رہے رضائی اور نہیں ہے کوئی عمران وغیرہ، ان سے بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر دیکھو، اوپر ہوگی. نہیں ہے ادھر رضائی. دروازہ بند کر دیں. تو دوسرا جواب اس کا یہ دیا جو بعض مفسرین نے کہا کہ ابلیس جو ہے علیہ لعنت وہ اپنی صورت پلٹا کر، جس طرح پہلے جنت میں ان کے پاس آئے تھے صورت پلٹا کر، تو اسی طرح صورت پلٹا کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا. ٹھیک ہے، اب آئے ہم ذکر نہیں کریں گے، ہم آیا ذکر کریں گے. کہا کیوں ذکر کریں گے؟ کیونکہ یہ ادب والا بندہ ہی نہیں ہے. آئے جو ہے یہ ادب کا لفظ ہوتا ہے نا، تو آیا کہیں گے ہم. اس نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تیرے شکم میں کوئی چار پایا نہ ہو، یا معاذ اللہ کتا یا خنزیر نہ ہو. یہ باتیں انہوں نے شک و شبہات والی باتیں اس نے کی ہے. اب ابتدائی زمانہ میں یا پہلے زمانے میں پہلی بار کسی کو حمل ہوا ہو نا، بالکل پہلی بار جس نے کچھ نہ دیکھا ہو، ان کو یہ شک و شبہات آتے ہیں. سمجھ میں آئیں گے نا؟ اچھا، جس عورت نے کسی دوسری عورت کو بھی نہ دیکھا ہو، اس کو اس طرح حمل ہو جاتا ہے، ان کو بھی بڑے شک و شبہات آتے ہیں. تو حمل والی عورت کو بہت زیادہ شک و شبہات آتے ہیں. یہ کوئی بعید نہیں ہے. اور پھر ایک ایسی عورت جس نے پہلے کسی کا حمل دیکھا نہ ہو، نہ خود اپنا حمل دیکھا ہو، ان کو تو اس سے زیادہ آتے ہیں. تو شک و شبہات سے تو بندہ تو نہیں بچ سکتا. تو اس نے پھر شیطان نے یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالا
یہ مجھے خطرہ ہے کہ تیرے شکم میں کوئی چوپایا ہے، کتا ہے یا خنزیر ہے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو سنائی۔ اچھا، سنانے کے بعد اب دونوں شک میں ہو گئے۔ دوبارہ ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے حوا، اگر تو اپنے شکم والے بچے کا نام رکھے گا عبد الحارث، کیا رکھے گا؟ عبد الحارث، تو میں جا کے خدا سے عرض کروں گا، اب ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے، شیطان ہی ہے، میں جا کے خدا سے عرض کروں گا کہ اس کو آدمی کی صورت پیدا کر دے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے اس کے جو نام تھا عبد الحارث وہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ اور حارث ملائکہ میں ابلیس کا نام تھا، یعنی کہ اس کو اس چیز پر آمادہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو جب حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو ابلیس نے ایفائے وعدہ کا مطالبہ کیا کہ میرے وعدے کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے فرزند کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ تو یہ شرک صرف اور صرف نام میں تھا، نہ کہ حقیقت میں، لہذا یہاں پر اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نام پر ہی شرک ہے، نام رکھنے میں، حالانکہ یہ اعتراض حضرت آدم پر اور حضرت حوا پر وارد حقیقت میں ایسا نہیں ہے، نام میں تھا نہ کہ حقیقت میں، تو اسی وجہ سے یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ دو اعتراضات آج ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔